حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ حدیث ہے جس کو پورے ادب کے ساتھ سماعت کریں۔ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما خلق الخلق قال من الماء قلنا الجنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاتها المسك الأزفر وحسباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينام ولا يباس ويخلد ولا يموت ولا يبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم رواہ احمد والترمذی والدارمی۔ تینوں محدثین نے اس کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما خلق الخلق، کہ مخلوق کو کس شے سے پیدا کیا گیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ حضور سے سوال کرتے ہیں، عرض کی حضور مخلوق کو کس شے سے پیدا کیا گیا؟ قالا من الماء، تو حضور نے ارشاد فرمایا پانی سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کو بیان فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ کی زندگی کا دار و مدار پانی پہ رکھا ہے، ہر ذی روح کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ آج اس دور کی جدید تحقیق یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم نے جو قرآن نے بتایا تو آج موجودہ دور میں انسان نے تحقیق کرتے ہوئے اس بات تک ٹو لگائی ہے کہ ہر ذی روح شے کی تخلیق پانی سے کی گئی ہے اور کائنات کا آغاز جو ہے وہ پانی سے ہے۔ لیکن 14 صدیاں قبل میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ اترنے والے قرآن میں اس حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا گیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ کو پانی سے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ ایک شخص نے تحقیق کی ہے کہ یہ جو شہد ہوتا ہے، اس شہد کا رنگ کوئی بھی ہو، لیکن اس کو اگر دیکھا جائے تو اس رنگ میں آگے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ اس نے تقریباً 20-25 سال کی محنت سے اس نتیجے پر وہ پہنچا ہے کہ شہد کا ایک رنگ نہیں بلکہ شہد کے کئی رنگ ہیں۔ بڑا خوش ہوا کہ مجھے یہ ایک بہت بڑا نقطہ مل گیا ہے۔ اچھا، اس نے اپنی اس معلومات کو، اپنی اس تحقیق کو، اپنے تفحص کو، حاصل مطالعہ کو، تجربات کے نچوڑ کو اپنے دوستوں کے سامنے رکھا۔ اس کے دوستوں کی فہرست میں ایک مسلمان بھی تھا، تو جب نے اس کے سامنے یہ بات رکھی تو اس نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے مکھیوں کے پیٹ سے سیال مادہ نکالا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں۔ تو وہ حیرت زدہ ہو گیا، کہا لاؤ دیکھا تو قرآن مجید میں وہ لکھا ہوا تھا۔ تو پھر وہ کہتا ہے میں 25-30 سال کی محنت سے جس نتیجے تک پہنچا ہوں اور جدید تحقیقات کی روشنی میں اور موجودہ دور کی جدید لیبارٹریاں میرے پاس موجود ہیں، اور پھر میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے آج سے 14 صدیاں قبل ایک عرب کے دیہات میں رہنے والے شخص کو کس نے بتایا؟ تو اس کو ماننا پڑا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکام ہمیں بتائے، جو چیزیں بتائیں، آج بڑی دیر گزرنے کے بعد سائنس وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ کاش کہ مسلمان ان بنیادوں پر کام کرتے اور دنیا سے بہت آگے چلے جاتے۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا
مما خلق الخلق، مخلوق کو کس شے سے پیدا کیا گیا۔ اب میں اس حدیث کی روشنی میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ اختلاف ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس علم جو ہے وہ غیب کا تھا یا نہیں۔ ایک تو یہ امت میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس عنوان سے آپ علماء سے گفتگو سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو واضح ہے، صاف ہے، کہ جب سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات، اس نے بھی نقاب اٹھا دیا تو کوئی اور غیب تو پیچھے رہ ہی نہیں گیا۔ لیکن ایک اور اختلاف ہے امت کے اندر، اور یہ بد نصیبی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو تشریعی علوم کا علم تھا، تکوینی علوم سے ناآشنائی تھی، یہ بات کہی جاتی۔ تشریعی علوم جانتے تھے، یعنی جن کا تعلق شریعت سے ہے، اخلاقیات سے ہے، مسائل دینیہ سے ہے، اس میں حضور مہارت رکھتے تھے، جانتے تھے، علم دیا گیا تھا۔ لیکن جو تکوینی علوم ہیں ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگہی نہیں تھی۔ یہ باقاعدہ اس بات پر لوگ بات کرتے ہیں، اور وہ اس پر دلائل دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور بھولے بھالے لوگوں کو وہ چکر میں لے بھی آتے ہیں کہ حضور عالم علوم تشریعیہ تھے، عالم علوم تکوینیہ نہیں تھے۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ مخلوقات کو کس شے سے پیدا کیا گیا، اس کا تعلق علوم تشریعیہ سے ہے یا علوم تکوینیہ سے ہے؟ تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کا تعلق علوم تشریعیہ سے نہیں ہے، علوم تکوینیہ سے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ حضور سے علوم تکوینیہ کا سوال کر رہے ہیں۔ آپ یہاں ہر پیر کو آتے ہیں، کبھی کبھی سوال و جواب کی نشست بھی ہو جاتی ہے، کوئی ساتھی سوال بھی پوچھ لیتا ہے، تو میرے سے میرے ماننے والے، محبت کرنے والے وہی سوال پوچھتے ہیں جو میرے متعلق ہوتا ہے۔ کبھی کسی طالب علم نے، کسی شخص نے مجھے کیمسٹری اور بیالوجی کا کوئی مسئلہ اور الجبرے کا کوئی کلیہ نہیں پوچھا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس شخص کی معلومات جو ہیں وہ تشریعی علوم تک ہیں، اور یہ جو علوم ہیں یہ شخص اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا ہے، اس لیے کبھی آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا۔ اور اگر آپ میں سے کوئی مجھے اٹھ کر کے پوچھ لے کہ پانی کا کلیہ کیا ہے، تو پھر یا تو ہم کہیں گے کہ یہ جانتا نہیں ہے، یا پھر اس کو یہ خیال ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ معلومات بھی رکھتا ہے۔ تو میں صاف کہہ دوں گا، میاں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے مضمون سے متعلق نہیں ہے۔ مجھ سے تو کوئی مسئلہ پوچھیے، کوئی فقہ کی بات پوچھیے، آپ مجھے جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ایٹم کی ساخت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کی ساخت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ جزء لا یتجزا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یہ میرا مضمون نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجئے، میں آپ کو روک دوں گا، ٹوک دوں گا۔ چلو کسی ایک سطحی بات کا جواب دے لوں گا، اگر آپ مزید دقت میں جائیں گے تو پھر میں سٹاپ تو آ جائے گا، میں اس کے آگے بات نہیں کر سکوں گا۔ لیکن ایک صحابی حضور سے پوچھ رہے علم تکوینی کے بارے میں، تو صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی تشریعی علوم کا بھی واقف ہے اور نبی تکوینی علوم سے بھی آگاہ ہے، اس لیے تکوینی علوم کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے اگر کسی شخص کو سمجھ نہیں آتی تو اس کی قسمت، لیکن صحابی کو پتا ہے کہ کائنات کی کوئی شے نہیں ہے جو میرے محمد عربی کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو، اس لیے وہ حضور سے پوچھ رہا ہے مما خلق الخلق، حضور یہ بتائیے کہ مخلوق کس شے سے پیدا کی گئی، اس کا مادہ کیا تھا، اس کا میٹیریل کیا تھا، کس شے سے کائنات کی تخلیق کی گئی۔ ایک تو سوال بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، اور دوسرا پھر حضور کا اس پر ٹوکنا نہ، منع نہ کرنا۔ اور میاں میں نبی ہوں تو مجھے تم اس عنوان سے سوال کیوں کرتے ہو؟ آقا کریم نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ حضور نے فرمایا قال من الماء، فرمایا پانی سے پیدا کیا گیا۔ قال من الماء کس شے سے پیدا کیا گیا ہے؟ پانی سے۔ قلنا الجنت ما بناؤها، اچھا یہ بات تو بتائی
اس نے پوچھی، حضرت ابو ہریرہ نے، حضور نے بتا دی، لیکن سوالات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ کہا حضور ایک اور بات بتائیے کہ جنت کس شے سے بنائی گئی ہے؟ یہ مخلوقات جو دنیا کی ہیں یہ تو بنائی گئی ہیں پانی سے، لیکن جنت کس شے سے بنائی گئی ہے؟ اب حضور نے سارا میٹیریل بیان کر دیا، کیا کیا لگی ہے شے جنت کو بنانے میں۔ یہ عمارت بنی ہے، اس کو سیمنٹ بھی لگا ہے، سریا بھی لگا ہے، اینٹیں بھی لگی ہیں، بجری بھی لگی ہے، ریت بھی ڈالی گئی ہے، پھر اس کے بعد تعمیر کا سلسلہ آگے چلے گا تو اس کو ٹائل بھی لگائی جائے گی، رنگ روغن سب کچھ تو بتانا پڑے گا نا اس کو یہ لگا ہے۔ بنیادوں میں پتھر کوٹا گیا ہے، پھر بجری ڈالی گئی ہے، پھر ڈیمپ ڈالا گیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اینٹیں ہیں، اینٹوں کے اندر سریا ہے، یہ سب کچھ بتانا پڑے گا۔ تو صرف اتنا پوچھا جائے کہ یہ مسجد کس شے سے بنائی گئی ہے تو ہمیں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ صحابی پوچھتا ہے جنت کی بنا کیسے ہوئی، جنت کس شے سے بنائی گئی؟ اب سنو رسول کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال لابنۃ من ذهب ولابنۃ من فضہ، فرمایا کچھ اینٹیں سونے کی تھی، کچھ چاندی کی تھی، کچھ اینٹیں سونے کی تھی اور کچھ اینٹیں چاندی کی تھی۔ وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، اور جو گارا تھا نا، جو مسالہ جوڑنے کے لیے تھا، وہ خالص کستوری کا تھا، خالص کستوری، ملاوٹ والی نہیں، خوشبودار کستوری کا تھا۔ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور جو بجری تھی وہ موتی اور ہیروں کی تھی۔ یہ دیکھو جنت کی بنا حضور بیان کر رہا ہے، اس کی جو بجری ہے وہ موتیوں کی ہے اور ہیروں کی بنائی گئی ہے۔ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جو اس کی مٹی ہے وہ زعفران کی ہے، جو مٹی ہے، فرش ہے، وہ کس کا ہے؟ زعفران کا۔ یہاں تو لینے جائے نا تولوں میں تو 1500 روپے تولہ زعفران، نہیں 1500 نہیں ملے گا، کوئی حکیم ہو تو وہی بتا سکتا ہے کہ کتنے ہزار روپے تولہ ہے، اور پھر بھی وہ بھی یقین نہیں ہوگا کہ یہ خالص ہے کہ یہ ناخالص ہے۔ لیکن جنت کی ساری زمین زعفران کی، اینٹیں سونے کی اور چاندی کی، گارا کستوری کا، اور اس کے اندر جو بجری ڈالی گئی ہے وہ ہیرے اور جواہر کی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے جنت کی بنا حضور بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا یدخلها من یدخلها ینعم ولا یباس، جو داخل ہوگا پھر وہ جنت کی نعمتیں پائے گا اور کبھی بھی وہاں بوڑھا نہیں ہوگا۔ وَيَخْلُدْ، اور ہمیشہ رہے گا۔ وَلَا يَمُوتُ، تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَلَا يُبْلَى ثِيَابُهُمْ، کپڑے پرانے نہیں ہوں گے۔ وَلَا يُفْنَى شَبَابُهُمْ، جوانی ڈھلے گی نہیں، جوانی بھی قائم رہے گی، کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، موت بھی نہیں آئے گی، اور جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ یہ کس شخص کو ملے گا؟ جو حضور کی نوکری کرے گا، جو حضور کی غلامی میں جیے گا، حضور کی غلامی میں مرے گا۔ یہاں تو کسی کی 2 کنال کی کوٹھی ہو نا تو وہ بہانے بتاتا پھرتا ہے کہ میں یار بڑے پیسے لگ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ یار 2 کنال کی کوٹھی شروع کر بیٹھا تھا، 3 کروڑ روپیہ لگ گیا۔ ایک بندے نے 11 کنال کی کوٹھی شروع کی، ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ 6 مرتبہ مجھے بتا چکا ہے کہ اتنے پیسے لگ گئے ہیں، بس جو ہے وہ بھی مکمل ہی نہیں ہو رہی۔ تو جس کے پاس 11 کنال کی کوٹھی ہو وہ تو پھولے نہیں سماتا کہ میرے پاس 11 کنال کی کوٹھی ہے، 10 کنال کی کوٹھی ہے، 1 ایکڑ کی کوٹھی ہے، 2 ایکڑ کی ہے، لیکن جنت کے محل یہ تو اینٹوں سے ہے نا، اور وہ بھی بڑا امیر بھی ہو، لیکن جو بنیادوں میں اینٹیں لگاتا ہے وہ کھنگر ہی لگاتا ہے، وہ اول اینٹ بنیادوں میں نہیں لگاتا۔ لیکن اللہ نے جنت میں جو محل بنایا ہے اس کی بنیادوں میں بجری نہیں، ہیرے بھرے ہیں اور موتی بھرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا کہتے ہیں یار اوپر پلستر کاری دینا ہے نا تو 9 ایک کا مسالہ ڈال لو، وہ بھی کہتے ہیں 9 دابڑے ریت کے اور 1 دابڑا سیمنٹ کا، یار اوپر پلستر بھی تو کرنا ہی کرنا ہے نا، تو کوئی بات نہیں ہے، بڑی مضبوط ہو جائے گی، اور سریا بیم ڈالنا ہے تو 2 سریے کافی ہیں۔ لیکن وہاں دیکھو کہ جو مسالہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ کستوری کا، اور کستوری بھی ملاوٹ والی نہیں ہے۔ ذرا دیکھو حدیث کے لفظ، وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، حضور فرماتے ہیں کہ کستوری لگی ہوئی ہے اس کے مسالے میں، اس کے گارے میں کستوری لگی ہوئی ہے، اور فرمایا وہ بھی ناخالص نہیں ہے، وہ بھی خالص لگائی گئی ہے،
خوشبودار کستوری سے وہ محل تعمیر کیے گئے ہیں جس کی بنیادوں کے اندر ہیرے اور جواہر ڈالے گئے ہیں، موتی اور یاقوت ڈالے گئے ہیں، لال اور پکھراج ڈالے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی اینٹیں سونے کی ہیں اور چاندی کی ہیں، اور اس طرح جنت کے محل تعمیر کیے گئے ہیں۔ اور پھر جو اس محل میں جائے گا نہ مرے گا، نہ بوڑھا ہوگا، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، نہ گرد اڑے گی، نہ لباس پھٹے گا، اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالا جائے گا۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ یار یہاں رہ لے جھوپڑیوں میں کوئی بات نہیں، گزر ہی جانی ہے نا، کتنی گزر گئی ہے، باقی بھی تو گزر ہی جانی ہے، جو تھوڑی سی گزر جائے گی رہ گئی ہے گزر جائے گی۔ سودا کریں، وہ سونا سودا اللہ سے خریدے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ اچھا ہم اچھے تو نہیں ہیں، اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، تو شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ کا مجھے شعر یاد آیا، میرے والد گرامی اس کو بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، بداں را بنیکاں ببخشد کری۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے سنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بروں کو نیکوں کے صدقے بخش دے گا۔ اس لیے من گرچہ از پاکاں نیم با پاکاں بستا ہوں۔ ایک شیخ کہتا ہے کہ میں اگرچہ پاک نہیں ہوں لیکن پاکوں کے ساتھ جڑا ہوا تو ہوں نا، میں حضرت شاہ نقش بند بخاری کی لڑی سے وابستہ تو ہوں نا، اس لیے اللہ میرے اوپر کرم فرما دے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے گلدستہ جو بازار میں بکتا ہے پھولوں کا، تو اس کو جو باندھا ہوا ہوتا ہے وہ تو گھاس سے باندھا ہوا ہوتا ہے، تو جو قدر و قیمت ان پھولوں کی ہے وہی گھاس کی ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی نے یہاں ایک اور مثال دی، فرماتے ایک دن میں حمام میں گیا تو میں نے مٹی سونگھی تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے کہا تو مشک ہے یا عنبر؟ اس نے کہا میں مٹی ہوں، لیکن جمال ہم نشیں در من اثر کر وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم، میں چند دن پھول کی جڑوں میں بیٹھی رہی ہوں اور میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر تاثیر کر گیا، ہوں تو اوقات کی مٹی، ذات کی مٹی، لیکن پاکوں کی سنگت اور صحبت اور پھولوں کی خلوت اور پھولوں کی جلوت نصیب ہو گئی اور میرے من میں خوشبو بس گئی۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی سنگت اور ان کے ساتھ نسبت انشاءاللہ مٹی کو بھی قیمتی کر دے گا اور ہماری خاک بھی ٹھکانے لگ جائے گی۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اپنی رحمتوں کا حصار اور سایہ نصیب فرمائے۔